السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو اندر व्लॉग۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک خیریت سے ہوں گے۔ آج کا व्लॉग جو ہے بہت زیادہ ایڈونچرس ہونے والا ہے۔ وہ کیسے میں بتاتی ہوں۔ 2 دن پہلے میں نے پیکنگ کی ہوئی، میری 5 جنوری کو فلائٹ تھی، لیکن میں نے سب کچھ پیک وغیرہ کر لیا، اپنے بیگ پیک کر لیے اچھے طریقے سے، سب کچھ سیٹ کر کے جو ہے وہ میں رکھ چکی تھی۔ لیکن ٹوئسٹ کیا ہوا یہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ 5 جنوری کو میری فلائٹ تھی اور 4 جنوری کا دن بھی گزر گیا ہے۔ سارا کچھ میں نے 4 جنوری کو پیک کر لیا اور رات کے ٹائم مجھے پتہ چلا جی میری فلائٹ جو ہے وہ ری اسکیجول ہو گیا 6 جنوری کو۔ 6 جنوری کو پھر ہم نے دوبارہ پیکنگ کی، دوبارہ جی ہم ایئرپورٹ چل پڑے۔ پی آئی اے والوں نے ڈرامہ یہ کیا کہ میری فلائٹ جو ہے وہ سیالکوٹ کے بجائے لاہور ٹرانسفر کر دی۔ یہ شارجہ ایئرپورٹ آ گیا تھا، ہم ایئرپورٹ پہنچے تو مجھے پتہ چلا بورڈنگ کرتے ہوئے کہ میری فلائٹ مزید 3 گھنٹے ڈیلے ہو چکی ہے۔ اور یہ بھی ایک وہ تھا کہ اب پتہ نہیں کیا موسم ہوگا، لاہور میں لینڈنگ ہوگی نہیں ہوگی۔ تو اس کے بعد پھر ہمیں بٹھا دیا گیا جس گیٹ پہ ہم نے بیٹھنا تھا، وہاں کے ساتھ جو ہے وہ ڈیوٹی فری شاپس تھی۔ تو میں نے کہا کہ جتنی دیر اب فلائٹ کا رولا چل رہا ہے ڈیوٹی فری شاپس کو ایکسپلور کر لوں۔ میں ادھر ادھر گھومتی رہی، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ پیکنگ بھی جو میں نے کی تھی وہ میں نے 2 بیگ پیک کیے تھے، پھر مجھے ایک بیگ میں سب کچھ لانا پڑا۔ اور یہ ڈائیور دیکھ کے تھوڑا اچھا، وہ گوچی فلورا، خیر یہ باتیں وقتی جو تھا وہ اچھا مجھے لگ رہا تھا، لیکن میں بہت زیادہ فرسٹریٹ ہو چکی تھی کیونکہ فلائٹ بہت زیادہ ڈیلے ہو رہی تھی۔ کبھی پہلے ایک دن ڈیلے ہوئی، پھر اس کے بعد 3 گھنٹے ڈیلے ہوئی، پھر اس کے بعد تب بھی کوئی وہ نہیں، مطلب کہ کسی کو شورٹی نہیں تھی کہ آج بھی جو ہے وہ فلائٹ جائے گی یا نہیں جائے گی۔ اگر نہیں بھی جاتی تو ہماری بورڈنگ ہو چکی تھی، ہمیں ایئرپورٹ پہ کتنے گھنٹے کے لیے رہنا پڑتا۔ لیکن خیر، اور ہمارے گیٹ ٹرانسفر کر رہے تھے، کبھی ہمیں ایک جگہ بٹھا رہے تھے، کبھی ہمیں دوسری جگہ بٹھا رہے تھے۔ خیر میں بھی بس کھا پی کے ہی میں نے وہ کیا کہتے ہیں اپنا ٹائم پاس کیا، کبھی ادھر ادھر بیٹھ کے، کیونکہ میری طبیعت بھی نہیں ٹھیک تھی اور ایئرپورٹ پہ بیٹھنا بہت مشکل لگتا ہے۔ پتہ نہیں کیوں لوگوں کو وہ کچھ ایسی بات ہے، سب لوگ جو ہے نا سفر میں ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں، کسی کو بھی نہیں اچھا لگتا ہوگا انتظار کرنا۔ خیر میں نے چائے وغیرہ پی، چائے لی، لیکن اس میں جی انہوں نے زعفران ڈالا ہوا تھا اور میرا اور دل خراب ہو گیا جو کہ میں نے نہیں پی۔ اس کے بعد ہماری بورڈنگ سٹارٹ ہوگی، اللہ اللہ کر کے ہمیں بس میں بٹھایا گیا۔ بس سے ایئرپورٹ سے ایروپلین تک لے کے جاتے ہیں، اور پی آئی اے والوں نے بہت جو ہے نا وہ کمالات کیے، وہ میں آگے آپ کو بتاتے جاؤں گی۔ ہم بس میں بیٹھ گئے، بس سے ہم نکل پڑے تھے ایروپلین کی طرف، اور ہم ایروپلین میں پہنچے، ایروپلین کے پاس پہنچے، پھر ہمیں بس میں انتظار کرنا پڑا۔ بس میں ہمیں اس لیے انتظار کرنا پڑا کہ ابھی ہمارا جو لگیج تھا وہ ایروپلین میں لوڈ ہی نہیں ہوا تھا۔ تو وہاں پہ ابھی ہم وہاں تک پہنچ چکے تھے، لیکن ہمارا لگیج ابھی باہر ہی پڑا ہوا تھا، یہ الگ ایک وہ تھا، اور ہم ایسے اب کھڑے ہو کے جو ہے وہ بس میں ویٹ کر رہے تھے۔ پھر اس کے بعد ویٹ وغیرہ کرنے کے بعد جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ بس اب آپ جو ہے نا وہ چڑھنا سٹارٹ کریں۔ تو یہاں سے میں بناتے ہوئے ویڈیو ایک دفعہ گرنے بھی والی تھی۔ بس یہ پی آئی اے کا عملہ اور ہم لوگ اپنی سیٹ پہ، شکر ہے مجھے ونڈو سیٹ ملی۔ ایک اچھی بات پی آئی اے کی یہ تھی کہ مجھے جو ہے وہ ونڈو سیٹ ملی۔ اور بس یہ جی جہاز اللہ اللہ کر کے بہت دعاؤں کے ساتھ رن وے پر چڑھ ہی گیا، کیونکہ میں کہہ رہی تھی پتہ نہیں کیا انہوں نے مسئلہ کیا ہوا ہے، کبھی ڈیلے کبھی کیا، اور وہاں پہ کسی ایک بندے کو بھی شورٹی نہیں تھی کہ آج فلائٹ جو ہے وہ جائے گی، اور ہمیں بہت ڈرا رہے تھے۔ لیکن خیر بس جی ہوا میں جو ہی جہاز آیا، تھوڑی ٹھنڈ بھی چڑھنے شروع ہو گئی تھی، لیکن شکر ہے میں نے اپنا بندوبست کیا ہوا تھا تاکہ مجھے ذرا ٹھنڈ نہ لگے۔ تو ابھی مجھے بہت زیادہ نیند بھی آ رہی تھی، میں نے سونے کی بہت کوشش کی، لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے سفر میں نہ سویا نہیں جاتا۔ میں نے بہت ٹرائی کی، ایون کہ میں نے جو کیا کہتے ہیں فوڈ ٹرے ہوتی ہے اس کو بھی سر رکھ کے سونے کی کوشش کی، حالانکہ وہ منع کرتے ہیں، لیکن پتہ نہیں مجھے بس نیند ہی نہیں آ رہی تھی۔ اور خیر میں بس یہی دعا کرتی کہ خیر خیریت سے میں گھر پہنچ جاؤں۔ ایروپلین، لیکن جو اترنے کے بعد ڈرامے ہوئے وہ بھی الگ سے تھے، لیکن خیر اب کھانے کا ٹائم آ گیا تھا تو بس یہ اسنیک ٹائپ ہی تھا کیونکہ شام کا ٹائم تھا، تو یہ آ گیا جو بھی آیا۔ لیکن میں تو بس شکر کیا، میں نے کہا چلو، بھوک بھی لگی تھی اس ٹائم تک۔ پھر اس کے بعد چائے آئی، چائے کا انتظار تھا کیونکہ چائے بھی نہیں پی ہوئی تھی اور بہت زیادہ تھکاوٹ تھی، تو میں نے کہا کیوں نہ ویو کے ساتھ آپ کو چائے دکھاؤں۔ اور جی پھر اللہ اللہ کر کے پھر باقی رات ہو گئی تھی، باقی ویو نہیں میں دکھا سکی کیونکہ ریکارڈ ہی نہیں ہو رہا تھا۔ ابھی ہم لاہور پہ لینڈ کرنے والے تھے اور باہر شدید دھند پڑی ہوئی تھی، کچھ نہیں نظر آ رہا تھا۔ اور یہاں سے جی ہم لینڈ کر کے اب باہر آ رہے تھے، علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ آ چکا تھا، اور صاف پتہ چل رہا تھا کہ باہر جو ہے وہ ٹیمپریچر بہت زیادہ لو ہے، بہت زیادہ ٹھنڈ ہے۔ مطلب کہ ہم 20 ڈگری سے آئے تھے اور یہاں پہ تقریباً 9 کہہ رہی ہوں 4 5 یا 5 6 تھا، بس اس طرح ہی ٹیمپریچر تھا۔ یہ ویٹنگ ایریا تھا، اس ٹائم بہت زیادہ تھکاوٹ ہو گئی تھی۔ 7:30 تقریباً ہم لوگوں نے لینڈ کیا۔ اب مزے کی بات یہ ہوئی کہ پی آئی اے والوں نے کیا ڈرامہ کیا کہ ایک بیلٹ پہ 6 فلائٹس کا لگیج کھول دیا۔
اور وہاں پہ کیا ہو رہا ہے جی، لگیج میں اتنا ٹائم لگ گیا اور میں باہر آئی تو دیکھا جی بہت زیادہ فوگ، بہت ہی کوئی لاہور جو ہے نا وہ انٹارکٹیکا بنا ہوا تھا۔ پھر جی میرے پاپا آ گئے، یہ بات میں بہت خوش ہوئی ملے مجھے، لیکن میں گھر جس طرح پہنچی لاہور کے رستوں سے مشکل سے، موٹر وے بند، جی ٹی روڈ، پتہ نہیں کس طرح، لیکن خیر اللہ کر کے میں گھر پہنچ گئی الحمدللہ، اور آ کے میں نے کھانا کھایا اور بس سکون کا سانس لیا۔ یہ تھا آج کا چھوٹا سا منی ولاگ جس میں میں اپنی پی آئی اے کی جرنی شیئر کی اور جو میرے ساتھ ہوا، بڑی ضلالت شکر کر کے چلیں اللہ کر کے میں گھر تو پہنچ گئی۔ بس امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا، اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔